کہ وہ اس طرف توجہ کرے۔ اور دوسری بات، کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہانیاں اپنے سورماؤں کی تو سب عرب سناتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شام گیا اور شام سے باقاعدہ کہانیاں لے کر آیا، کلیلہ الدمنہ کی کہانیاں اور رستم و اسفندیار کے قصے وہ لے کے آیا اور وہ سنایا کرتا تھا باقاعدہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لوگ نہ جائیں اور میری بات کی طرف آئیں۔ وہ کہتا تھا قرآن بھی تو اساطیر الاولین ہے، قرآن بھی تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بار بار 6 اقوام کا قصہ آ جاتا ہے جو تباہ و برباد ہوئی اس عرب کے خطے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بطور عبرت بیان کیا، وہ تو تذکیر بھی ایام اللہ تھی، لیکن وہ کہتا ہے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ایک ہی قصہ بار بار بیان ہوتا ہے، لہذا میں قصہ بیان کرتا ہوں۔ تو اساطیر الاولین کہنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، وہ اکیلا نضر بن حارث نہیں۔ قرآن کو ایک دقیانوسی نعوذ باللہ من ذالک کتاب کہنے والے اور پرانی کتاب پرانی ہو چکی کتاب کہنے والے ہر دور میں موجود رہے، جبکہ قرآن ایک معجزہ ہے اللہ کے فضل سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، پڑھے تو صحیح کوئی اس کو دیکھے تو صحیح، قرآن کے اندر طاقت ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، دنیا کی کتابوں میں سے آپ کتنی زیادہ کتابیں پڑھ لیں گے، ایک کتاب کو کتنی دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، آخر بندہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے کہ لا یخلق عن کثرت الرد، جتنا مرضی اس کو پڑھتے جاؤ کبھی پرانی نہیں ہوتی، اس سے طبیعت نہیں اکتا سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے اس کے اندر نئی چاشنی ہے، جب قرآن پڑھیں گے اس کے اندر نئی مفاہیم ہے، جب قرآن پڑھیں گے اس سے اللہ تعالیٰ ایسے روحانی اور ظاہری اور علمی ایسے فیوز و برکات عطا فرمائے گا کہ انسان پچھلے فیوز و برکات کو بھول جاتا ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن آج پڑھ رہا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لیکن اس اعجاز سے محروم ہیں وہ لوگ جو قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ قرآن کے قریب آتے ہیں، بلکہ ان سے کوئی کہے کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر دور میں موجود رہا ہے، اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا۔ اب سن لیجئے، یہ چونکہ سیانے بنتے ہیں، یہ چونکہ معاشرے کے اندر علمی طور پر، ادبی طور پر، ثقافتی طور پر لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سرداران ہوتے ہیں، یہ سوشل لیڈرز ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں اثر ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، لِيَحْمِلُوا، یہ جو لام ہے لام کئے بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ یہ ہوگا، اور یہ لام عاقبت بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں طرح سے قرآن حکیم میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ لام کئے ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، یا اس کا یعنی جو وجہ ہے وہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ یہ ہو جائے، اور لام عاقبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ ہوگا۔ لِيَحْمِلُوا، تاکہ وہ اٹھائیں، یا دوسری صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر انجام ان کا یہ ہوگا کہ وہ اٹھائیں گے اوزارہم، اپنے بوجھ، وزر کی جمع اوزار، اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کاملۃ یوم القیامہ، پورے کے پورے بوجھ قیامت والے دن خود اپنے اٹھائیں گے، انکار والا بوجھ، استکبار والا بوجھ، بطر الحق والا بوجھ، غمت الناس والا بوجھ، دنیا میں جتنے گناہ کیے اس کا بوجھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں والا بوجھ، عقیدہ اور ایمان کو نہ ماننے والا بوجھ، اور توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف اور دنیاوی خداؤں کی طرف جانے والا بوجھ، یہ سارے بوجھ کاملہ اوزارہم لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ۔
یہاں ان کی دانش سمیٹے نہیں سمٹتی، یعنی ہر طرف ان کی دانش بکھری ہوئی ہے۔ سیانے وہی کہلاتے ہیں، عقل مند وہی کہلاتے ہیں، سائنٹیفک نالج رکھنے والے وہی کہلاتے ہیں۔ دنیا میں سینسیبل نالج انہی کا قرار پاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ انذار فرماتا ہے، تنبیہ فرماتا ہے، ڈر جاؤ، قیامت والے دن سارے بوجھ اپنے خود اٹھانے پڑیں گے۔ اور جو لوگ اس طرح کا رویہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں قرآن، سمجھنا ہی نہیں قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کا قرآن، اس کو پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، اس کے قریب نہیں جانا، کوئی پوچھے کیا ہے، وہ چھوڑو یار، پرانی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت والے دن پورے بوجھ اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ اکبر، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُمْ، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، جہالت کی بنیاد پر۔ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا جاہلیت، تو اصل میں جو علم کے بغیر ہوتا ہے نا، وہ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی، جہل سے ہے، جیم ہا لام اس کا مادہ ہے، جاہلیت کا مادہ بھی جہل ہے، جہالت کا مادہ بھی جہل ہے اور جاہلیت کا مادہ بھی جہل، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ جہالت تو صرف علم سے تعلق رکھتی ہے، علم آ جائے جہالت ختم ہو جاتی۔ آپ کو کسی بات کے بارے میں معلومات نہ ہوں، معلومات آ جائیں، جہل ختم ہو گیا۔ اور یہ اصطلاح محدثین بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں راوی مجہول الحال ہے، فلاں حدیث مجہول ہے۔ کیوں مجہول ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں راوی مجہول ہے۔ راوی مجہول ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ جس راوی کے حالات معلوم نہ ہو سکیں وہ مجہول، اور اگر راوی کے حالات معلوم ہو جائیں تو جہالت ختم ہو گئی، معلوم ہو گیا۔ تو مجہول کے مقابلے میں معلوم، تو جہل کے مقابلے میں علم، تو بغیر علم کے گویا جہالت کی بنیاد پر کہ ان کے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے۔ جہل سے جاہلیت بھی ہے۔ جاہلیت وہ رویہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے، اور افراد یا قومیں اس کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جو عملی رویہ ہے وہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ لہذا جہالت ختم ہو سکتی ہے، جہاں علم آ جائے فوراً جہالت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جاہلیت ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، اللہ دہائیاں لگتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں جہالت تھی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نور آ گیا، علم آ گیا، علم کی روشنی آ گئی، جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ جاہلیت ختم کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 23 برس لگ گئے۔ 23 برس بعد جب خطبہ حجت الوداع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے امور میرے ان دونوں قدموں کے نیچے۔ ایک دن میں نہیں ختم ہوتی۔ جتنی لرننگ ہوئی ہے، یہ سائیکالوجی والے کہتے ہیں، اس کی ڈی لرننگ کی بھی اتنی ضرورت ہوتی ہے، اس سے ڈبل ڈی لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 سالوں میں کوئی جاہلیت کے رویے پر قائم ہوا ہو تو 20 سال لگیں گے اس کو واپس آنے میں، اللہ اکبر۔ لیکن جو شخص اس جاہلیت کے رویے پر زندگی گزارتا گزارتا یہاں سے چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں، اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہی نہیں، اس نے اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کی ہی نہیں، اور وہ ساری دنیا کو گمراہ کرتا رہا اپنے جاہلانہ اور جاہلیت پر مبنی رویے کے ساتھ اور جاہلانہ دلیلوں کے ساتھ۔ جب وہ ساری دنیا کو گمراہ کرتا رہا تو جس کو گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا نا، وہ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا تو اٹھانا ہی اٹھانا، ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا کہ جن کو
گمراہ کیا تھا اور اپنی دانش کی بنیاد پر، اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، تو گمراہوں کے گمراہ جن کو گمراہ کیا تھا، یضلونہم بغیر علم، الذین یضلونہم بغیر علم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا جہالت اور جاہلیت کی بنیاد پر، اب ان کا بوجھ بھی قیامت والے دن یہی اٹھائیں گے۔ اللہ، یہ جو من اوزار الذین ہے، اس میں دو تین باتیں ذرا لطیف نکات ہیں، سمجھ لیجئے۔ من اوزار الذین، من عام طور پہ تبعیض کے لیے آتا ہے۔ تبعیض کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ، بعض۔ من اوزار الذین یعنی کچھ ان کے بوجھوں میں سے بھی، ان کے وزنوں سے میں سے بھی اٹھائیں گے۔ یہ عام طور پر من تبعیض کے لیے آتا ہے، لیکن من جنس کے لیے بھی آتا ہے۔ من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، من جنس کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اپنے بوجھ جو ہیں ان کے، وہ تو کاملۃ یوم القیامہ، پورے کے پورے بوجھ انہوں نے اٹھانے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اپنا اپنا سب کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اپنے بوجھ تو اٹھانے ہی اٹھانے ہیں، ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دوسروں کے بوجھ ہیں، یہ اس صورت میں ہیں جب آدمی دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ بوجھ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ من، علامہ قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کچھ حصہ وہ اٹھائیں گے، بلکہ یہ من جنس کے لیے ہے کہ گویا ایک تو وہ بوجھ ہیں جو کامل اٹھائیں گے یہ اپنے، اور وہ بوجھ جو دوسروں کے ہیں وہ بھی بطور جنس پورے کے پورے اٹھائیں گے، بعض نہیں اٹھائیں گے، پورے کا پورا بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے، اس لیے کہ جن کو گمراہ کیا ہے اس کا بھی پورا بوجھ ان کے اوپر ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا بوجھ یہ اٹھا لیں گے تو اس کا اپنا بوجھ کم ہو جائے گا، اس کا بوجھ بھی کم نہیں ہوگا، اس نے اپنا اٹھانا ہے، اس نے بھی اتنا اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ، ایک تو عمومی بات آپ نے فرما دی، من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، جو کسی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کے کرنے والے کا بدلہ رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا، چاہے اچھے کام کی طرف رہنمائی کی ہو چاہے برے کام کی طرف رہنمائی کی۔ اگر اس نے اچھے کام کی طرف رہنمائی کی ہے اور جتنے لوگوں نے نیکی کی اتنا اجر اس کو بھی ملے گا، اور اگر کسی برے کام کی طرف رہنمائی کی ہے تو پھر برے کام جو جو کرتے جائیں گے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جس نے رہنمائی کی تھی وہ بھی ان سب کا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جو شخص کسی کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے ہدایت کی طرف، من دعا الی ہدن، جس نے کسی بھی ہدایت کی کام، کسی بھی رہنمائی کی کام کی طرف دعوت دی، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، فلہ اجر مثل اجر من تبعہ، جو شخص اس کے پیچھے چلے گا اتنا اجر اس کا بھی اس کے ملے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ جتنے بھی لوگ کرتے جائیں گے اتنا اجر اس کو ملے گا، لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، ان لوگوں کے اپنے اجر میں ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کی کمی کے بغیر اس کو بھی اتنا اجر ملتا جائے گا، یعنی ایڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے، ایڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنے لوگ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا احدى بثلاث، 3 کاموں کے علاوہ باقی سارے کاموں کا معاملہ رک جاتا ہے۔ وہ 3 کاموں میں ایک بات آپ نے فرمائی، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بھی ثواب اس کو جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ضلالۃ، اگر کسی نے کسی گمراہی کی طرف بلایا، اللہ،
اگر اجر والی بات ہے، ہدایت والی بات ہے، اس کی طرف بلایا تو اس کا الگ فائدہ ہے اور اس کا اجر ہے، اور وہ کرنے والے کو بھی اور جو جس نے رہنمائی کی تھی، جس نے دعوت دی تھی، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا جائے گا۔ اب اگر گمراہی کی طرف بلایا ہے تو وہی اصول یہاں بھی کار فرما ہے۔ کان لہ من الاثم کان علیہ من الاثم، اس کے اوپر اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح اس کے کرنے مثل من تابعہ، جس طرح سے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور ان کے گناہ ہیں اتنا ہی گناہ اس کو ملتا جائے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس نے بوجھ اٹھا لیا ہے، لہٰذا یہ بھی کامل بوجھ اٹھائے گا اور وہ بھی کامل بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور من اوزار الذین کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ ہم پڑھائے ہیں، من اوزار الذین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بوجھ ان میں سے بھی یہ اٹھائیں گے، نہیں، ان کا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے، نہ ان کے گناہ میں کمی ہوگی نہ اس دعوت دینے والے کے گناہ میں کمی ہوگی۔ من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، الا خبردار ہو کہ سنو، ساء ما یزرون، کتنا برا ہے وہ بوجھ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، یا جو اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ یقیناً فریب کیا تھا ان لوگوں نے جو پہلے ہوئے، پہلے لوگوں نے بھی فریب کاری کی تھی۔ اب یہ جو انذار ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سورۃ النحل کے اندر خاص طور پہ جو پہلی 89 آیات ہیں اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف، توحید کے اس بات کی طرف، اور پھر رد شرک، شرک کا رد ہے، توحید کا اس بات ہے، مختلف دلائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انذار ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ اور توحید کی طرف آ جاؤ، وگرنہ تمہیں بہت برے انجام سے پالا پڑنے والا ہے۔ لہٰذا اس انذار میں سابقہ تاریخ کا حوالہ، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ سابقہ تاریخ میں کیا ہوا ان کا بھی آپ حوالہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے فریب کیے ہیں، بڑی فریب کاریاں کی ہیں۔ لوگ کوئی علم کے نام پر، کوئی دانش کے نام پر، کوئی عقل کے نام پر، کوئی نظریات کے نام پر، کوئی کسی نام پر، کوئی کسی نام پر، ہر دور میں لوگ اللہ کے دین کے مقابلے میں فریب کاری کرتے آئے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے بہت فریب کاریاں کی ہیں۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، دیکھا نہیں کہ اللہ پھر آیا، اللہ پہنچا ان کو، ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے، جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بنیان عمارت کو کہتے ہیں، قواعد بنیادوں کو کہتے ہیں، اور یہ اس سے مراد بستیوں کی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد جو علم کی، دانش کی اور عقل کی عمارت اور نظریات کی جو عمارت لوگوں نے بنائی ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں تاریخ کے اندر، یعنی گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ایک موڑ پہ سائنس کچھ کہتی ہے اور 50-100 سال بعد وہ خود ہی کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ فلاسفہ ایک نظریہ دیتے ہیں، 50-100 سال چلتا ہے، اس کے بعد خود ہی کوئی اور فلسفی اٹھتا ہے، وہ اسی کی تردید کر دیتا ہے۔ نظریہ آپ اپنی موت مر جاتا ہے اور نیا نظریہ پیدا ہو جاتا ہے، آتے رہتے ہیں نظریات، جاتے رہتے ہیں۔ تو بنیانہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، یہ معنوی اور علمی طور پر بھی ہو سکتا ہے، فکری طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی فکر، جتنے نظریات، جتنے تصورات دین کے مقابلے میں لائے جاتے ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جب سے قرآن آیا ہے یا اس سے بھی پیچھے کی تاریخ، تمام انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب شرک کا ظہور ہوا تھا تو پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مشرکین کو شرک سے روکنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ تب سے لے کر آج تک شرک کے تو 1000 ورژن آئے ہیں، شرک کے تو کئی ماڈل آئے ہیں، شرک کے تو کئی دلائل آئے ہیں، آئے اور اپنی موت مرتے چلے گئے۔ لیکن اللہ کا قرآن ہے اور توحید کا وہ عقیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
جو بنیادی دین اسلام ہے آج بھی اللہ کے فضل سے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کبھی دلائل کا تبادلہ ہوگا، کبھی فکری خیالات جو ہیں یا تصورات آپس میں ایکسچینج ہوں گے، تو جو چیز پریویل کرے گی وہ اللہ کا قرآن، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ لیکن لوگ کرتے آئے، ابھی یہ ظاہر ہے فکری اور معنوی جو عمارتیں ہیں جو لوگ کھڑی کر لیتے ہیں، چاہے وہ ماڈرنزم کے نام پر ہوں، چاہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کے نام پر ہوں، خود ہی اپنی موت ایک خاص عرصے کے بعد مرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عملاً ان کی بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں، ان کی عمارتیں بنائی انہوں نے اور وہ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اکثر مفسرین نے اسرائیلی روایات کے ذیل میں یا اس اسرائیلی روایات سے ایک بات اخذ کر کے لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ جو مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے مکر کیا، اس سے ایک مراد یا تو نمرود ہے اور یا بخت نصر ہے، بابل کا بادشاہ جو تھا، یا تو نمرود ہے، نمرود وہی ہے جس کا مکالمہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور یا پھر بخت نصر ہے، کیونکہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں نے کوئی عمارتیں بنوائی تھی۔ نمرود کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ تو قارون اس نے نمرود نے حامان سے کہا تھا عمارت بناؤ میں چڑھ کے دیکھوں، اور یا پھر بخت نصر نے کوئی عمارت بنوائی تھی۔ دونوں نے عمارتیں بنوائی تھیں کہ ہم ان کے اوپر چڑھ کر اللہ کو دیکھتے ہیں، کہ یہ جو نبی بتاتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ اللہ ہے، تم چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اللہ کہاں پہ ہے، تو وہ عمارتیں بنوائیں بہت بلند۔ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے کہ اسرائیلی روایات کے اندر ایسا ہے کہ 5000 گز اونچی جو عمارت تھی جو نمرود نے بنوائی تھی، یا بعض روایات میں بخت نصر نے بنوائی تھی۔ 5000 گز کافی زیادہ ہوتی ہیں، اس کو یوں کہہ لیں 15000 فٹ، اور اس دور میں 15000 فٹ کی عمارت بنا لینا اونچی، بہرحال یہ، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اتنی اونچی عمارت بنانی تھی لہذا اس کو چوڑائی میں بھی بہت زیادہ رکھا گیا، کوئی 3000 گز اس کے جو عرض تھا اور 5000 گز جو ہے وہ اس کو اوپر چڑھایا گیا۔ بہرحال اس نے اس کے اوپر چڑھ کے ایک یہ بھی یعنی انتہائی احمقانہ ایک طرز عمل تھا، لیکن دین کو اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کو پچھاڑنے کے لیے اندازہ کیجئے لوگ کس کس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرتے رہے۔ ان عمارتوں کو اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھاڑ دیا، وہ عمارتیں گر گئیں، جتنی مرضی بڑی عمارتیں تھیں۔ بعض نے کہا کہ ان کا اوپر والا حصہ جو ہے سمندر میں گر گیا، اور نیچے سے عمارت جو ہے، عمارت کی بنیاد جو ہے وہ ہلی، عمارت کی بنیاد ہلی تو وہ دھڑام سے نیچے گر گئی، پیچھے بچے ہی کچھ نہیں، وہ عمارت ان کے آنکھوں کے سامنے گری۔ اللہ فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، ان کی بنیادوں سے اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو لے گیا۔ فریب کیا تھا انہوں نے اللہ کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے جو اسرائیلی روایات کی روشنی میں مفسرین نے لکھی ہے، لیکن ایک دوسری انٹرپریٹیشن اس کی جو حضرات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ یہ تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا، یہ کوئی ایکچولی کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ تمثیل دی گئی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فکری طور پر وہ نظریات کی بنیاد عمارت ہو سکتی ہے، وہ تصورات کی عمارت ہو سکتی ہے، وہ باطل عقائد کی عمارت ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی عمارت ہو سکتی ہے۔ تمثیلی انداز میں یہ کہا گیا، یا پھر تیسری انٹرپریٹیشن اس کی یہی کی گئی کہ یہ محض قوموں کے انجام کو فوکس کیا گیا ہے کہ ہر قوم کا انجام اسی طرح سے ہوگا کہ ان کی عمارتیں بنیادوں سے جیسے اکھڑ جاتی ہیں، نہ کوئی بستی بچے گی، نہ کوئی شجر و حجر بچیں گے، نہ کوئی تصورات و خیالات بچیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اور جس کی تباہی و بربادی کی انتہا ہونی ہو اس کو کہتے ہیں فَأَطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، کہ اللہ ان کی عمارتوں کو جڑوں سے لے گیا اور جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ لہذا ہر دور میں فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، پھر ان کے اوپر چھت گر گئی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، ان کے اوپر سے چھت گر گئی۔ بنیاد اگر نیچے سے ہل جائے تو چھت تو اوپر سے گر جاتی۔
تو گویا اس کا تعلق ہر دور میں جو منکرین نبوت ہیں، جو منکرین توحید ہیں، ہر دور میں ان کو سبق سکھانا اور اس طرح کے انجام سے دوچار کرنا، اس سے مراد ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ 2001 میں جو واقعہ امریکہ میں پیش آیا، 9/11 جس کو کہتے ہیں، دنیا اس کو 9/11 کے نام سے یاد کرتی ہے، ذرا اس کی جو تصویر ہے اس کو ذہن میں لائیے، وہ یہی نہیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ اللہ اکبر! فریب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تھا، کس طرح دنیا فریب کرتی ہے اہل توحید کے خلاف اور اللہ کی توحید کے خلاف، تو وہ فریب کیا تھا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، اور وہ دنیا کی جو بلند ترین عمارت تھی، یہ آج کے نمرود اور آج کے بخت نصر تو یہی ہے نا، انہوں نے جو بلند ترین عمارتیں بنائی تھیں، اللہ نے اس کو بنیادوں سے ہلایا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اس کو گرتا ہوا دیکھیں جا کے نیٹ پہ تصویر، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، ایسی بنیاد ہلی کہ وہ 110 منزلہ عمارت یوں نیچے آ گئی، وہ چھت اس کے اوپر گر گئی۔ اللہ اکبر! وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، آج تک سوچ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے اوپر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہوں سے آیا کہ وہ ان کو شعور ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آیا کہاں سے ہے۔ اور یہ جو قرآن کے نزول سے ما قبل کے منکرین توحید ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور ما بعد کے جو یعنی قرآن کے نزول منکرین توحید ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ انذار کیا جا رہا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے خلاف مکر کیا، فریب کاری کی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ ان کی بنیادوں کو، ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اللہ نے اکھیڑ دیا، ان کے اوپر چھتیں آ گریں۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ من حیث لا یشعرون۔ اچھا، بعض قراء کی عبارت میں سقف کو سقف پڑھا گیا، سقف کو سقف پڑھا گیا، یعنی یہ ایک قراءت اس کی سقف بھی ہے۔ تو سقف جو ہے وہ سقف کی جمع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اس کو جمع سقف پڑھیں، اگر اس کی یہ قراءت مد نظر رکھیں، سقف، ویسے تو سقف بطور جنس کے ہے، ہر قسم کی چھت، ایک چھت بھی ہو سکتی ہے اور چھتوں کی بے شمار قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو بعض جیسے قرآن، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک قراءت سقف ہے، اور جب ایک سقف اس کی قراءت ہے تو اس کا مطلب ہوگا چھتیں آن گریں۔ تو چھتیں تو انہی کی گر سکتی ہیں جو کئی منزلہ، کثیر المنزلہ عمارتیں بناتے ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتیں اس کا مطلب ہے ہر دور میں بنتی رہی، اور وہ آن گری ان کے اوپر، اور عذاب ایسا آیا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پتہ تھوڑی چلتا ہے یہ انذار کیا جا رہا۔ جب یہودیوں کے ان یہودیوں کی جو بستیاں تھیں مدینے کے ارد گرد، ان کا ذکر کیا گیا سورۃ الحشر کے اندر کہ ان کو نکالا گیا وہاں سے، تو وہ خود حیران تھے کہ ان کے تو قلعے اتنے مضبوط ہیں، ان کو تو بڑی یعنی اپنے عمارتوں کے اوپر بڑا ناز تھا کہ یہ ہماری عمارتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! تو ان کی بھی جب وہ عمارتیں اکھاڑی گئیں، ان کے اوپر عذاب ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ان کے اوپر اللہ ایسا عذاب لایا کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اپنی عمارتیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اکھاڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے، کیونکہ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ اگر یہ سامان اٹھا کے لے جانا چاہیں تو جتنا اٹھا کے لے جائیں گے وہ ان کا ہوگا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ عمارتیں اکھاڑ کے شتیر بالے سب کچھ لے جائیں، لہٰذا اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی عمارتیں اپنے ہاتھوں اکھاڑ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ یہ ہے دنیا کی چیزیں، یہ ہے جس پر تم اعتماد کر رہے۔ اور ٹوین ٹاور بنانے والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تو اتنی شاندار عمارت ہے کہ جو زلزلے سے بھی نہیں گرتی۔ اللہ، اس کے اندر ایسا میٹیریل ڈالا گیا تھا
کہ زلزلے سے بھی نہیں گرتی. جن لوگوں کا یہ خیال تھا وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ انذار فرما رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی رسوائی ہے, یہ دنیا کے چند دن. ثم یوم القیامت یخزیہم, پھر اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا. دنیا میں بھی رسوائی, آخرت میں بھی رسوائی. ثم یوم القیامت, پھر قیامت کے دن یخزیہم, اللہ ان کو رسوا کرے گا.